السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور ولا شاء الله فاز عسان شاء محمد وقال مدد طريقات من الصحبة والخير في الجمعية. اللہ کا شکر ہے جو ہمیں ان خوبصورت موقعوں تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ ان سب کو اجر عطا فرمائے جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کی رضا اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ یہ میلاد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انسانیت کے لیے نور لے کر آتی ہے۔ اللہ عز و جل نے انسانیت کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا۔ اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت ہمیں اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہے۔ یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ مال دولت وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب میں ہے۔ ان کا احترام کرنا، ان کے طریقے پر چلنا اور محبت کرنا مسلمانوں کا سب سے بڑا نفع ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز، ہر نعمت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیدا کی۔ جو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب اللہ نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب کچھ ان کی محبت کے لیے وقف کیا۔ ان کی محبت مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، سب سے زیادہ ناپسند کرنے والا شیطان ہے۔ اور جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اور مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرو تو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں، شرک کرتے ہو۔ شیطان نے ایسا جال بچھایا ہے۔ جن کی عقل کمزور ہے وہ اس کے دھوکے میں آ کر مسلمانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اس کام کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہوتا آیا ہے۔ مگر کبھی کبھی یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملے باہر آ کر فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں وہ بھی بھٹک جائیں۔ وہ سچے نظر آتے ہیں لیکن گمراہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو شرک اور حرام کہہ دیتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر پابندی لگاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جانتے ہیں۔ یہ جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں شیطان نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔
وہ سب سے زیادہ حدیثیں جانتے ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں اسے سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل اسے اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے، اس لیے یہ شیطان کے حق میں نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اتنا ثواب کمائیں اور اللہ کے قریب ہوں۔ وہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے میلاد کا یہ موقع بہت خوبصورت موقع ہے۔ اسے ہر جگہ منانا اچھی بات ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ جگہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو، اور لوگ اس فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، لیکن اگر آپ دوسروں کو روکتے ہیں تو اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوں۔ انشاءاللہ اللہ ان دنوں کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔